بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا واولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر او كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم دینی بھائیوں، میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو جو دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا میں آنے کے مقاصد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بڑی بڑی مخلوقات پیدا فرمائی، لیکن ساری کی ساری مخلوقات کے پیدا ہونے کا مقصد انسانوں کی خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری دنیا کو پیدا کیا تیرے لیے، خلقت الاشیاء لأجلک، میں نے جتنی بڑی بڑی دنیا میں تمام کی تمام چیزوں کو بنایا، آسمان بنائے، زمین بنائی، سورج بنایا، چاند بنایا، درخت بنائے، سبزہ اگائے، قسم قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصنوعات دنیا میں بنائی، یہ ساری کی ساری انسانوں کی خدمت کے لیے بنائی۔ خلقت الاشیاء لأجلک وخلقتک لأجلی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے جو تجھے پیدا کیا ہے وہ میرے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، پروردگار عالم نے انسانوں کو مکرم بنایا، مشرف بنایا، اور اللہ نے دنیا کی تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فضیلت دی، مردوں کو فضیلت دی، عورتوں کو فضیلت دی۔ ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے صحابی ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، قرآن کریم کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات دنیا میں پیدا کی، جاندار مخلوقات بھی ہیں، بے جان مخلوقات بھی ہیں، جتنی بھی جاندار مخلوقات انسانوں کے علاوہ وہ ساری کی ساری منہ سے کھاتی ہیں۔ ان کے سامنے تم چارہ ڈال دو، دانہ ڈال دو، وہ اپنے منہ سے کھاتی ہیں، ان کے پاس ہاتھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے انسانوں کو یہ فضیلت دی کہ انسان ہاتھ سے لقمہ لیتا ہے اور لقمے کو منہ میں چباتا ہے۔ اگر لقمے میں کوئی گندگی ہے یا لقمے میں کوئی بال آ چکا ہے تو لقمے کو صاف کرتا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے بڑی مکرم، بڑی محترم چیز ہے کہ اللہ نے انسان کو مشرف بنایا، مکرم بنایا، مقدس بنایا، محترم بنایا، کہ دنیا کی تمام جتنے انسانی مخلوق ہیں وہ ساری کی ساری ہاتھ سے کھاتی ہیں، ہاتھ سے لقمہ لے کر پھر لقمہ منہ میں ڈالتی ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اور کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر انسانوں کو منہ سے ڈائریکٹ کھانا پڑتا تو اپنے منہ کو کتنا نیچا کرنا پڑتا۔ لکوڈ والی چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں گاڑی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں پتلی ہوتی ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی چیز گری ہوتی ہے، تو انسانوں کے لیے کتنی مشقت کا سامان بنتا، کتنی تکلیف کا ذریعہ بنتا۔ لیکن پروردگار عالم نے انسان کو بہت اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا فرمایا، اور اللہ نے انسان کو بہترین تخلیق، بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ میری بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں اللہ نے جتنی بنائی ہے وہ انسانوں کی خدمت کے لیے بنائی۔ یہ آسمان اور یہ زمین، بڑے بڑے ستارے، بڑے بڑے سیارے، زمینی جتنی مخلوق ہے، آسمانی جتنی مخلوق ہے، یہ ساری کی ساری مخلوقات انسانوں کی خدمت کے لیے ہیں۔
اور اللہ نے ہمیں جو پیدا فرمایا، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، جس کو اللہ نے بیان کیا قرآن کریم میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معرفت ہمیں ملے گی وہ عبادات کے راستے سے ملے گی۔ عبادات کے راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوگی۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، استغفار ہے، جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور اللہ کے نبی کے طریقے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کے ذریعے ہمیں اللہ کی معرفت ہوگی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق جب مل جاتا ہے تو زندگی گزارنا بہت آسان ہو جاتا ہے، ہمارا دل ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری زندگی کلمے کے مطابق ہو جاتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے زبان کا اقرار کہ کلمہ ہم نے زبان سے پڑھ لیا، لیکن ابھی تک کلمے کی حقیقت ہمارے دل میں داخل نہیں ہوئی، ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوئی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کلمہ پڑھنے والا مرد اور ایک کلمہ پڑھنے والی عورت اسلام میں تو داخل ہو جاتی ہیں، لیکن کلمے کی حقیقت دلوں میں نہیں جاتی۔ قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتی لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، اور آ کر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے ایمان قبول کیا، ہم ایمان میں داخل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی جی ان کو بتا دو کہ تم ایمان میں داخل نہیں ہوئے بلکہ تم اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان کی حقیقت داخل نہیں ہوئی، تو جو تم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوئی، محمد رسول اللہ جو تم نے پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے نبی کے طریقوں کی عظمت، اللہ کے نبی کی سنتوں کی عظمت ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو پھر ایمان کے داخل ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ ایمان کے داخل ہونے کی علامت یہ ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، کہ تمہاری زندگیاں اللہ کے حکموں کے سامنے اور اللہ کے نبی کے طریقوں کے سامنے ہماری زندگیاں سیلنڈر ہو جاوے، ہم اللہ کے حکموں کے تابع ہو جاوے، اللہ کے نبی کے طریقوں کے تابع ہو جائے، اللہ کا حکم محبوب بن جاوے، اللہ کے نبی کا طریقہ محبوب بن جاوے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں اللہ سے ایمان کی محبت مانگی، اللہم حبب الینا الایمان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایمان کو محبوب بنا دے۔ آج ہماری مستورات کو، ہماری خواتین کو کپڑوں سے بڑی محبت ہے، سونا و چاندی کے زیورات سے بڑی محبت ہے، دنیا کی تمام چیزوں سے بڑی محبت ہے کہ میرا گھر ایسا ہونا چاہیے، میرے گھر کا ڈیکوریشن ایسا ہونا چاہیے، میرے گھر میں سونا و چاندی کے زیورات ایسے ہونے چاہیے، قسم قسم کے ڈیزائنر کپڑے ہمارے گھروں میں ہونے چاہیے۔ آج کل مارکیٹ میں اور آج کل بازار میں روزانہ نئی نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں اور نئی نئی چیزیں بازار میں آتی ہیں، ان تمام چیزوں کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، سونا و چاندی کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں اللہ سے دنیا کی محبت کو نہیں مانگا بلکہ اللہ سے ایمان کی محبت کو مانگا، یہ اللہ ایمان کو محبوب بنا دے۔ اللہ محبب الینا الایمان، پھر آگے فرمایا میرے دل کا ڈیکوریشن اور میرے دل کا نور اور میرے دل کی زینت ایمان بنا دے، وزینہ فی قلوبنا، کہ میرے دل میں ایمان کا نور آوے، میرے دل میں ایمان کی علامت آوے۔ جب ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے، جب کلمہ لا الہ الا اللہ دل میں داخل ہو جاتا ہے اور جب کلمے کی حقیقت دلوں میں داخل ہو جاتی ہے تو اللہ کی قسم ہمارا دل زمین و آسمان سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قیمتی بن جاتا ہے۔ دلوں میں ایمان کو داخل کرنا اور دلوں میں کلمے کو داخل کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ ایمان کو محبوب بنا دے اور میرے دل کی زینت ایمان بنا دے، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور میرے دل میں فسق کی نفرت پیدا فرما دے، گناہوں کی نفرت پیدا فرما دے، کفر کی نفرت میرے دل میں پیدا فرما دے، ایمان کی محبت دے دے، کفر کی نفرت دے دے،
ایمان کی محبت دے دے، شرک کی نفرت دے دے، یا اللہ طاعات کی محبت دے دے اور گناہوں کی نفرت دل میں دے دے۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگ کر ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس نے فرمایا کہ جس طریقے پر کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اسی طریقے پر ایمان پرانا ہو جاتا ہے۔ آج کل ہماری مستورات میں پرانے کپڑے تو دیکھے ہی نہیں ہیں، آج کل تو ہمارے گھروں میں کپڑوں کی برسات ہوتی ہے۔ ہماری الماری میں اور ہمارے گھروں میں ایک ایک انسان کے پاس، ایک ایک مرد کے پاس، ایک ایک لڑکے کے پاس اور ایک ایک خاتون کے پاس 15 جوڑا نہیں 25 جوڑے ہوتے ہیں۔ ہر مہینے میں ہمارا نیا سوٹ خریدا جاتا ہے، ہر مہینے میں نئے کپڑے خریدے جاتے ہیں، اور جس فنکشن میں ایک مرتبہ اگر ہم نے جوڑا پہن لیا ہے، اگر 4-5 دن کے بعد اگر دوسرے نکاح میں جانا ہے، یہی کپڑے کو پہننا عیب سمجھا جاتا ہے کہ میں دوبارہ اس کپڑے کو نہیں پہن سکتی، یہ میرا کپڑا میری خالہ نے دیکھ لیا تھا، میری سہیلی نے دیکھ لیا تھا، میری ماموں نے دیکھ لیا تھا اور میری پھوپھی نے دیکھ لیا تھا، تو دوبارہ دوسرے کے نکاح میں اور خوشی کے موقع پر یہی کپڑا پہننا آج ہمارے لیے بوجھ بن چکا ہے۔ یہ ساری کی ساری فضول خرچیاں ہیں، یہ سارے کے سارے اسراف ہے اور یہ ساری کی ساری فضول خرچیاں ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے کہ جس طریقے پر کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اور کپڑے کے نقش و نگار ختم ہو جاتے ہیں اور کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہونے کی بنا پر مٹ جاتے ہیں، اس طریقے پر محنت نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی یقین کے بولنے کی نہ وجہ سے اور اللہ کی بڑائی کے تذکیروں کے ہمارے گھروں میں نہ ہونے کی وجہ سے ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس سے فرمایا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرے فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ کہ پروردگار عالم ہمارے دل میں ایمان کو باقی رکھے اور ہمارے دل میں ایمان کو تازہ رکھے۔ ہمارے دل میں ایمان ہوگا ایمان اور موت ہماری ایمان پر آئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آئے گی، تحشرون کما تموتون تموتون کما تحیون، جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آئے گی اور جیسی موت آئے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤں گے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کے 40 سال اور زندگی کے 50 سال اور زندگی کے 70 سالہ اور زندگی کے 80 سال کی جو ہماری عمر ہے، ہماری لائف ہے، ہم نے دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے اور اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اور اپنے بال بچوں کی دینی تربیت کو کرتے ہوئے جو ہمارے پاس بچا ہوا وقت تھا، گھر کے کام کاج کو کرتے ہوئے ہمارا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی میں لگا، اللہ کی بڑائی کے بولنے میں لگا، اللہ کے یقین میں لگا، اللہ کی محبت میں لگا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پورا کرنے میں لگا، تو جیسی زندگی گزرے گی ویسی موت آئے گی۔ اگر ہم نے ہماری زندگی کو کلمے کے مطابق گزاری، ہماری جوانی کلمے کے مطابق ہوئی، ہمارا بڑھاپا کلمے کے مطابق ہوا، تو جیسی زندگی گزرے گی ویسی موت آئے گی۔ اور میری بہنوں اگر موت ہماری کلمے پر آئی، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس عورت کا جس مرد کا آخری ورڈ اور آخری شبد اور آخری سینٹنس، آخری بول اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ عورت جنت میں داخل ہو چکی، یہ بات یقینی ہے۔ لیکن موت کلمے پر اس وقت آتی ہے جب زندگی کلمے کے مطابق گزرتی ہے، ہمارا جینا ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اس سے میرے نبی کو اللہ نے فرمایا نبی جی اپنے امت کو بتا دو ان صلاتی و نسکی کہ میری نماز، میری قربانی و محیای و مماتی، میرا زندہ رہنا، میرا دنیا سے اٹھ جانا للہ رب العالمین، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، جو ساری جہاں کو روزی دیتا ہے، سارے پرندوں کو چرندوں کو ساری مخلوقات کو اللہ روزی پہنچاتا ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی بھاگیدار نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام کو قبول کرنے والا میں بنوں، اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلنے والا میں بنوں، ہماری زندگی کلمے والی بنے۔ ہماری زندگی کلمے والی ہوگی تو موت کلمے پر آئے گی، اور موت کلمے پر آئے گی تو فرمایا جیسی موت آئے گی ویسے قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ اگر موت کلمے پر آئی ہے تو انشاءاللہ دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں بھیجے گا، اور جنت بڑی اللہ نے ایسی جگہ بنائی ہے ما لا عین رات، کسی آنکھ نے جنت کو دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کبھی ہمارے کان نے جنت کی نعمتوں کو سنا نہیں،
ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر جنت کا ایسا خیال بھی نہیں گزرا۔ اللہ فرماتے ہیں اعدت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے اور اپنی نیک بندیوں کے لیے میں نے جنت کو ایسا تیار کی ہے۔ وہ جنت کے وہ بڑے بڑے عالیشان بنگلے، عالیشان محل، یہ ہمارا 7 ہیون، یہ چھوٹا سا ہمارا ایک محل ہے، ہمارا بنگلہ ہے۔ جنت کے سانو اس کی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ جنت کی حور کا جو 2 پٹا ہے، اگر 2 پٹا اگر دنیا کے اندر صرف اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، پوری دنیا کی تمام چیزیں روشن ہو جاوے اور سورج اس کے سامنے بے نور ہو جاوے، جب جنت کے حور کا 2 پٹا اتنا خوبصورت ہوگا تو حوروں کی سردار یہ دنیا کی نیک عورت ہوگی۔ یہ دنیا کی تمام نیک بیویاں اور نیک خواتین اور نیک عورتیں یہ جنت کی حوروں کی سردارن بنے گی، جنت کی حوروں کی مالکن بنے گی۔ اللہ جنت میں کیا کیا نعمتیں دے گا، آپ کے 2 پٹے کیسے خوبصورت ہوں گے۔ آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بڑے بڑے محل دیکھا، کھانے کی ہر قسم کی آئٹمیں ہوگی۔ انسان آج دنیا میں کھانے کے لیے جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے یا شادی کا ماحول ہوتا ہے، میٹنگیں ہوتی ہیں، کانفرنس ہوتی ہے، رشتہ دار جمع ہوتے ہیں کہ مہمانوں کے لیے کون سا کھانا بنایا جائے، کون سا فوڈ کو پسند کیا جاوے، نامعلوم قسم کے فضولیات کی باتیں ہمارے مشوروں میں آتی ہیں۔ پروردگار عالم دنیا میں سادگی پر زندگی گزارنے پر اور اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے پر جنت میں اللہ وہ کھانے کھلائے گا، اللہ وہ مشروب پلائے گا کبھی ہم نے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ جنت میں شراب کی نہریں ہوگی، دنیا کی شراب کی نہر، اگر شراب کا ایک قطرہ بھی انسان پی لے انسان پاگل ہو جاتا ہے، نہ بیوی کو پہچانتا ہے نہ بیوی مرد کو پہچانتی ہے۔ آج کے مادیات کے دور میں اور آج کے فیشن پرستی کے دور میں لڑکیاں بھی ڈرگس کے عادی ہیں اور لڑکے بھی ڈرگس کے عادی ہیں، اور لڑکیاں بھی آج ہوٹلوں پر جا کر مستقل کلبوں میں جا کر اور نشہ کی گولیاں کھانے والی بن گئی، لڑکے بھی بن گئے، لڑکیاں بھی بن گئی۔ کتنی کالج میں جانے والی بچیاں ماں باپ کی تربیت کے نہ ہونے کی بنیاد پر وہ بھی نشہ آور گولیاں کھانے کی عادی بن گئی، زندگیاں فسق و فجور میں مبتلا ہو گئی۔ میرا اللہ دنیا میں اللہ کی مرضیات پر زندگی گزارنے پر پروردگار عالم جنت میں وہ قسم کی شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، اللہ ہر قسم کے فروٹ کھلائے گا، ہر قسم کے پھل کھلائے گا۔ فی صدر مخدود، بڑے بڑے بیر ہوں گے جس میں کوئی گٹلی نہیں ہوگی، وطلح منضود، تہبتے کیلے ہوں گے، وفاکہ وماء مسکوب، بہتا ہوا پانی ملے گا، وظل ممدود، لمبا لمبا سایہ، 1 مہینہ کی مسافت پر اگر چلیں گے تبھی درختوں کا سایہ ختم نہیں ہوگا، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جنت میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، جنت میں کوئی غیبت نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگا، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تغثیما، وہاں کوئی عورت بیکار بات نہیں کرے گی، کوئی بیکار بات کو نہیں بولے گا، کوئی بیکار بات کو نہیں سنے گا۔ جنت میں صرف 24 گھنٹے سلامتی کی آواز آئے گی، الا قیلا سلاما سلاما، سلامتی کی باتیں ہوگی، امن کی باتیں ہوگی، خوشگوار زندگی اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا۔ اس سے میرے بہنوں ہم دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں اور اپنی زندگی کو ایمانی بناوے اور اپنے ایمان پر محنت کرے اور اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرے۔ زندگی میں جو چیز دل میں آئے گی وہ چیز ہماری زندگی میں آئے گی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، انسان کے بدن میں گوشت کا لوتھڑا ہے، فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح سالم ہوتا ہے تو پوری باڈی صحیح سالم ہوتی ہے، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا گندا ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے تو پوری باڈی اور پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ الا ان صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت سنو، الا وہی القلب، انسان کا دل ہے، جب دل بدل جاتا ہے تو زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابہ و صحابیات کا دل بنایا کہ دل میں ایمان کو اتارا، دل میں اللہ کی محبت کو اتارا۔ اللہ کے نبی نے اپنی محبت اپنے امت کے دل میں اتاری، صحابہ صحابیات کے دل میں اتاری، دین کی محبت دل میں اتاری اور دنیا کی فکر کو نکالا، دنیا کی محبت کو نکالا، دنیا کے غم کو نکالا، دین کے مٹنے کا درد دل میں پیدا ہوا، فکر
آخرت دل میں پیدا فرمائی۔ تمام صحابہ کرام فرماتے ہیں انما ہممنا الآخرہ، کہ ہمارے عزائم تو آخرت ہیں، ہماری فکر آخرت والی بن گئی، ہماری سوچ آخرت والی بن گئی۔ لیست ہممنا الدنیا، ہماری عزائم دنیا نہیں، ہماری فکر دنیا نہیں، ہمارے بول دنیا نہیں۔ 24 گھنٹے کھیتی میں کھیتی کرتے کرتے بھی عورتیں اپنے گھروں میں رہ کر بھی آخرت کی فکر میں رہتی تھی، اللہ کے حکموں کی پابند رہتی تھی۔ اس سے میری بہنوں، ہم محل میں رہیں یا ہم جھونپڑی میں رہیں، ہم عیش پرستی میں رہیں، ہم تنگ دستی میں رہیں، ہم اللہ کو کبھی نہ بھولے، ہم خالق کو کبھی نہ بھولے۔ یہ چند دن کی دنیا ہے، یہ چند دن کے ٹھکرے ہیں، یہ چند دن کا محل ہے، ایک دن محل کو چھوڑ کر قبر کے حوالے ہونا ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا کہ یوں ہی کیا مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے۔ ارے میری بہنوں، یہاں کے سکھ تھوڑے ہیں، یہاں کے دکھ زیادہ ہے، یہاں کا ہنسنا تھوڑا ہے، یہاں کا رونا زیادہ ہے، یہاں کی آبادی تھوڑی ہے، یہاں کی ویرانی زیادہ ہے، یہاں کی مسکراہٹیں کم ہیں، یہاں کی چیخیں زیادہ ہیں۔ ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے۔ جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو، جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو، کل بیت وإن طال سلامتها۔ ارے میری بہنوں، بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، اولاد ماں باپ کو بھول گئی اور ماں باپ اولاد کو بھول گئی، بھائی بھائی کو بھول گیا، بھائی بہن کو بھول گیا، بہن بھائی کو بھول گئی، ہر ایک دنیا کی مستی میں ہے، مردے قبروں میں پریشان ہیں۔ ارے میری بہنوں، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمایا، اے ابو ذر، کشتی مضبوط بنا لو، دریا بڑا گہرا ہے، اور اے ابو ذر، کمر کو ہلکی رکھو، پل صراط بڑا کٹھن ہے، اور اے ابو ذر، توشہ ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے۔ یہ توشہ، یہ 5 وقت کی نماز کی پابندی، یہ ہمارے عمل کا توشہ ہے، یہ پردے کی پابندی یہ ہمارے عمل کا توشہ ہے۔ شادی کے موقع پر اکثر ہمارے دوپٹے اتر جاتے ہیں، ہم جب کسی ہال میں کھانے جاتی ہیں، ہماری آنکھوں پر اور ہمارے چہروں پر میک اپ لگا ہوتا ہے، سر کا دوپٹہ اتر جاتا ہے، اور بن سور کے ہم گھروں سے نکلتی ہیں۔ بننا و سورنا تو شوہر کے لیے ہے، اپنے شوہر کے سامنے بننا بھی ہے، سورنا بھی ہے، اپنے شوہر کو خوش بھی کرنا ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے تبرج کرنے کی، شریعت نے اجازت دی ہے اپنے کپڑوں کو سنوارنے کی، لیکن شوہر کے سامنے، اوروں کے سامنے سنورنے کی شریعت اجازت بالکل نہیں دی ہے۔ ہم کپڑوں سے اور ہم دوپٹوں سے باہر ہو جاتی ہیں، ہمارے بدن کے کپڑے تنگ ہو جاتے ہیں، بدن کا نشیب و فراز باہر دکھائی دیتا ہے۔ ارے میری بہنوں، اللہ سے ڈرو۔ جس عورت نے اپنے نمائش کے لیے، زیب و زینت کے لیے، کہ میرا جسم دنیا کے لوگ دیکھیں، دنیا کے نوجوان دیکھیں، جب بازاروں میں چلتی ہیں، اللہ کی لعنت زمینوں پر آتی ہے، شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جب کوئی عورت بن سور کے گھر سے باہر نکل جاتی ہے، شیطان اسے اچک لیتا ہے۔ شیطان کے اچکنے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے، جب وہ عورت گھر سے بن سور کے، بغیر پردے کے، بغیر برقعے کے نکلتی ہے، تو شیطان کو سمجھتا ہے اب مجھے موقع مل چکا ہے کہ غیر محرم مرد کو میں اس کی طرف مائل کروں، اور اس لڑکی کو غیر محرم مرد کی طرف مائل کروں، تاکہ دونوں کو میں اللہ کے نافرمانی میں پھنساؤں۔ ایک مطلب تو یہ لکھا ہے۔ دوسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ شیطان کے اچکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، بہت سے نوجوان آج کل شہوانی اور خواہشات والی زندگی گزارتے ہیں، کہ ایسی کوئی لڑکی جب وہاں سے گزرتی ہے تو وہ غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں،
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کو کہا کہ آپ کو جب اللہ کے نبیوں سے، نبی کی بیویوں سے بات کرنے کا موقع ملے، بالکل سامنے سے بات مت کرو۔ اگر بات کرنا ہے، کوئی دینی بات کرنی ہو تو وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے باہر سے بات کرو، دیوار کے باہر سے بات کرو۔ کوئی دین کی بات کرنا ہو، کوئی دین کا مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی ضرورت کی بات کرنی ہو تو آمنے سامنے بالکل مت آ جاؤ، پردے میں بات کرو۔ اللہ آگے فرماتا ہے ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اور یہ پردے کے باہر بات کرنا یہ تمہارے دلوں کے اندر بھی پاکیزگی بٹھائے گا اور ان مستورات کے دل میں بھی پاکیزہ بٹھائے گا، تمہارے دلوں میں بھی پاکیزگی رہے گی اور ازواج مطہرات کی دلوں میں پاکیزگی رہے گی۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بیویاں جو ہماری مائیں ہیں، ازواجہم امہاتہم، ایک طرف میرے نبی کی بیویاں ہیں اور ایک طرف صحابہ کرام کی مقدس پاکیزہ جماعت ہیں، ان کو یوں کہا جا رہا ہے ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں میں پاکیزگی رہے گی اور ان خواتین کے دلوں کے اندر بھی پاکیزگی رہے گی، ان کے دلوں میں شیطان کوئی غلط بات نہیں ڈالے گا۔ ارے میری بہنوں، آج کل فتنوں کا زمانہ ہے، ہر دن سورج نئے فتنہ لے کر جنم لیتا ہے، چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں، چاروں طرف گناہ ہی گناہ ہے۔ اگر ایمان پر محنت نہ کی تو گناہوں میں ملوث ہونے کا بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ کی بڑائی کو بول کر اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر فرض ہے، جو اللہ کے حکموں پر ہمیں کھڑا کرے، اللہ کی نافرمانی سے ہمیں بچاوے، خلوت کے گناہوں سے ہم بچے، بستر کے گناہوں سے ہم بچے، اللہ کے نافرمانی سے ہم بچے، ہماری نظریں پاک رہیں، ہمارا جسم پاک رہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایمان والی عورتوں کو فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ایمان والی عورتوں اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے زندگی گزارو، جب ہو سکے جتنا ہو سکے گھر میں رہو۔ اللہ تو فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جتنا ہو سکے ہمارا وقت گھروں کے اندر کی گزرا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بندی، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ سے وہ بندی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بندی جتنی قریب ہوتی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی اپنی زندگی گھر کی کوٹھڑی میں گزارے، گھر کے باہر نہ نکلے۔ عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے گھر کی ذمہ داری عورت کے دی اور گھر کے باہر کی ذمہ داری اللہ نے مردوں کو دی۔ یہ سب سے بڑا پردے کے بارے میں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں 7 جگہ پر پردے کی آیات نازل فرمائی اور احادیث میں 17 جگہ پر پردے کے احکامات نازل فرمائے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ پردے کی کیا اہمیت ہے اور حجاب کی کیا اہمیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 جگہ پر امت کے خواتین کو پردہ کرنے کا حکم فرمایا اور احادیث میں 17 جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے پردے کی تلقین کی ہے۔ سب سے پہلی بنیادی بات، ہمارا وقت گھروں کی کوٹھڑی میں گزرے۔ نمبر 2، اگر گھر سے ضرورت کے موقع پر نکلنے کی ضرورت پڑی، کوئی گمبھیر موقع ہے، نکلنے کی گھر سے ضرورت پڑی ہے تو کیسے نکلنا ہے؟ برقع پہن کر نکلنا ہے، پردہ کر کے نکلنا ہے۔ بلکہ آج کل کی دیندار خواتین تو اپنے ہاتھوں میں دستانے پہنتی ہیں، اپنے پیروں میں موزہ پہنتی ہیں تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ ان کا برقع بالکل ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، ان کے اندر کا بدن اور ان کے کپڑوں والے اور ان کے بدن کا نصیب و فراد بالکل محفوظ رہتا ہے۔ چوڑے چوڑے کپڑے پہنتی ہیں اور ان کا برقع ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے۔ یہ امت کی نیک عورتیں ہیں، نیک خواتین ہیں، اپنے جسم کی حفاظت کے لیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی ہیں، تنگ کپڑے نہیں پہنتی، آدھے کپڑے نہیں پہنتی، بلکہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی ہیں اور ان کا برقع بھی ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے اور برقع بھی بالکل سادہ ہوتا ہے۔ آج کل کی خواتین برقعوں پر ایسی قسم کے ہیرے لگاتی ہیں، نامعلوم سے برقعے فیشنیبل سلاتی ہیں کہ غیر محرم کی للچہ نگاہیں ان برقعوں پر جمی رہتی ہیں، ان برقعوں پر ٹکی رہتی ہیں۔ اللہ کے واسطے یہ برقع تو ہمارے جسم کی حفاظت کے لیے ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہے، پردے کے لیے ہے۔ اپنے برقعے کو سادہ بناؤ، اگر کبھی گھر سے نکلنے کی ضرورت پڑے تو برقعے کے ساتھ نکلو۔
برقعے کے ساتھ نکلو۔ اور امت کی خواتین تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے ہاتھوں پر دستانے اور ان کے ہاتھوں پر جرابے اور ان کے ہاتھوں میں دستانے اور ان کے پیروں پر موزے ہوتے ہیں اور ان کے چہرے پر بھی پردہ ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم کی عام عورتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ گھر سے نکلتی ہیں تو گھر سے نکلنے کے بعد برقع تو ہوتا ہے لیکن ان کی ہتھیلیاں اور ان کا چہلہ کھلا رہتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر خطرہ ہو کہ چہرہ کھلا رکھنے کی وجہ سے اور ہتھیلیوں کو کھلا رکھنے کی وجہ سے اگر فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن کے مرکز کو اللہ نے چہرے کو بنایا ہے، اگر فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہو تو اپنے چہرے پر بھی پردہ ڈالیں، ایک یا دو آنکھ سے ہم دیکھیں، باقی ہمارے پورے جسم کو ہم ڈھانک لیں۔ میرے بہنوں، اگر پردے سے زندگی گزاری ہے اللہ آخرت میں بہت بڑا اللہ پاک مرتبہ دے گا۔ ہماری زندگی غیر محرم سے بچے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی کے گھر پر ایک نابینا صحابی، آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا، اندھے صحابی تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ ایک ابو بکر کی بیٹی ہیں اور ایک حضرت عمر کی بیٹی ہیں، میری نبی کی دونوں بیویاں ہیں، یہ گھر کے باہر کھڑی تھی، یہ دونوں گھر میں ان کو دیکھ کر داخل نہیں ہوئی تو آپ نے فرمایا عائشہ، حفصہ احتجبا، آپ ان سے پردہ کر لو۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، عبداللہ ابن مکتوم تو آنکھوں سے نابینا ہیں، وہ ہمیں کہاں دیکھتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ تم کو نہیں دیکھتے لیکن تم تو ان کو دیکھ رہی ہو، تم تو آنکھوں سے بالکل دیکھتی ہو، تم تو ان کے چہرے کو دیکھ رہی ہو، فرمایا پردے میں چلی جاؤ، احتجبا، اپنے آنکھوں پر پردہ ڈال دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر کی مستورات کو تنبیہ فرمائی۔ اس لیے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پورا صحابہ کا مجمع تھا اور آپ نے ایک بات فرمائی کہ بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، عورت کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو صحابہ نے الگ الگ جوابات دیے۔ یا رسول اللہ، عورت کی سب سے بڑی نیکی کہ شوہر کی فرما بردار ہو۔ کسی نے کہا عورت کی سب سے بڑی نیکی عورت 5 وقت کی نماز کی پابند ہو۔ آپ نے فرمایا یہ ساری کی ساری نیکیاں اپنی اپنی جگہ پر مقام رکھتی ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ چپکے اپنے گھر پر چلے گئے اور اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے پوچھا، جو اللہ کے نبی کے جگر کا ٹکڑا تھا، کہ میری بیوی فاطمہ، اللہ کے نبی کی مجلس میں یہ بات چل رہی ہے کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، عورت کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اللہ کے میرے نبی کو، میرے ابا کو بتا دو، عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بلوغیت کے بعد اور جوان ہونے کے بعد عورت نے کبھی بھی عورت کی نظر غیر محرم پر نہ پڑی ہو، عورت کی نظر غیر محرم پر نہ پڑی ہو۔ اور آگے بڑی عجیب بات فرمائی، زندگی گھر کی کوٹھڑی میں گزاری ہو کہ غیر محرم کی نظر بھی عورت پر نہ پڑی ہو، یہ عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی مجلس میں اللہ کے نبی کے سامنے فرمائی تو میرے نبی کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہونے لگا۔ اب مارے خوشی کے فرمانے لگے، فاطمہ بضعۃ منی، کہ میری فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے میرے بہنوں ہماری زندگی کے اندر پردہ آوے، ہم پردے کی پابند بنے۔ تو کہ ابو ذر توشہ ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے۔ یہ پردے کی پابندی یہ ہمارا عمل ہے، یہ ہمارا توشہ ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی یہ ہمارا عمل ہے۔ ہماری ساری کی ساری آنے والی خواتین 5 وقت کی نماز کی پابند بنے۔ ہم نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کریں، اچھی طرح وضو کریں، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد اچھی طرح وضو کرنے کا مطلب یہ ہے پانی کو کم استعمال کر کے فرائض سنت مستحبات کی رعایت کے ساتھ وضو کے پہلے کی دعا، وضو کے درمیان اور وضو کے بعد کی دعا پڑھتے ہوئے اچھی طرح وضو کر کے اچھا خاصا وقت نکال کر گھر کے ایسے کمرے میں جب مردوں کا آنا جانا نہ ہو، قبلہ کی طرف منہ کر کے مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے تڑپتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کرے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ سنتوں کی پابندی ہو، نوافل کی پابندی ہو۔ اللہ نے آپ کو تو موقع دیا ہے، آپ کے گھر میں آپ کو کام کم کرنا پڑتا ہے، ہر ایک کے گھر پر کام کرنے والی عورتیں ہیں، خادمائیں ہیں۔ اللہ نے جتنا وقت آپ کو دیا ہے اتنا وقت شاید کسی عورت کو ملا ہو،
ہو، اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے اور اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے ہم فرائض کی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ سنتوں کی اور نوافل کی پابندی کرے۔ اللہ موقع دے تہجد کی پابندی کرو، اشراق کی پابندی کرو، چاش تک کی پابندی کرو، اوابین کی پابندی کرو، اور اپنی جوانی میں اگر کوئی نمازیں گئی ہیں تو اپنے عمری قضا کرو۔ اللہ موقع دے ہفتے میں ایک مرتبہ سر تسبیح کی نماز پڑھو اور قرآن کی تلاوت ہمارا معمول بن جائے۔ روزانہ ہم 1 پارے 2 پارے 3 پارے ہمارے پاس وقت لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ اللہ کی محبت میں قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ جب ماں قرآن پڑھے گی تو ماں کو دے کر ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے، جب بیوی قرآن کی تلاوت کرے گی تو شوہر بھی قرآن کی تلاوت کرے گا۔ آج ہماری ان سوسائٹیوں میں اور ہماری بلڈنگوں میں فجر کی نماز کے بعد سب سے خطرناک جو بری عادت ہے کہ فجر کے بعد سب لوگ سو جاتے ہیں، مرد بھی سو جاتا ہے، بیوی بھی سو جاتی ہیں۔ کتنے لوگ تو نماز پڑھ کے آرام کرتے ہیں، لیکن اکثر گھروں میں جب بچے بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، نہ ان کا مدرسہ ہوتا ہے نہ ان کا اسکول کا وقت ہوتا ہے، وہاں تو مرد بھی سو جاتا ہے، بیوی بھی سو جاتی ہیں، نہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ آج البروج میں جا کر دیکھو کتنے مرد فجر کی نماز میں آتے ہیں، کتنی بلڈنگیں ہیں اور کتنے مسلمان ہیں، پورا تمہارا گھاؤ یہاں موجود ہے، لیکن کتنے فجر کے نمازی، کتنے عشاء کے نمازی، ماں کو پتہ ہے میرا شوہر سوجا ہے، ماں کو پتہ ہے، وہ بیوی کو پتہ ہے میرا شوہر سوجا ہے، اور ماں کو پتہ ہے میرا 15 سال کا بیٹا، 14 سال کا بیٹا، میرا جوان لڑکا گھر میں سوجا ہے، لیکن نہ ماں کو بیٹے کی فکر ہے، نہ بیوی کو شوہر کی فکر ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جاوے ان کو نماز کے پڑھنے کی ترغیب دو، اور 10 سال کی عمر میں نماز کے نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو، نماز کے نہ پڑھنے پر مارو۔ یہ میرے نبی کی شریعت کی تعلیم ہے کہ نماز کے نہ پڑھنے پر ہلکا ہلکا بچوں کو مارو۔ آج جوان لڑکے راتوں کو دیر تک مارکیٹوں میں گھومتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں، ہمارے گھروں میں 12 بجے 1 بجے ہمارے گھر میں سونے کا ماحول بنتا ہے۔ ارے اللہ کے بندیوں، عشاء کے بعد تو باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، عشاء کے بعد تو قصہ کہانیاں کرنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے، تو ہم عشاء کے بعد دیر تک پارٹیوں میں گھومنا، دیر تک رشتہ داروں کے یہاں جانا، اور پھر فجر کی نماز اللہ معاف کرے بستروں پر ہو جاتی ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ارے میری بہنوں، ایک دن آئے گا کہ رات کو سوتے سوتے مر جائیں گے، اٹھانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا اور ہم کو قبر کی کوٹھڑی میں ڈالا جائے گا۔ ہمارے گھروں میں نماز کا ماحول بنے، ہمارے بچے نمازی بنے، ہمارے شوہر نمازی بنے، ہم نماز کے پابند بنے، گھر کی خواتین نماز کی پابند بنے گی، گھر کے بچے نماز کے پابند بنیں گے، ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہو، ہمارے گھر میں لائٹیں چالو ہو، ہمارا شوہر فجر کی نماز پڑھ کے واپس آوے تو گھر میں بیوی قرآن پڑھ رہی ہو، جوان لڑکی قرآن پڑھ رہی ہو، جوان لڑکے قرآن پڑھ رہے ہو۔ سورہ یاسین کے پڑھنے کے بعد اگر آپ کو آرام کا تقاضا ہے، اشراق کے بعد تھوڑا سا آرام کر لے، لیکن اشراق تک اللہ کے ذکر میں، اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، قرآن کی تلاوت کریں، 1 پارہ 2 پارہ ہمارا قرآن کریم پڑھنے کا معمول بنے۔ پھر رات کو سب گھر میں جمع ہو جاوے، گھر میں جمع ہونے کے بعد ہماری کتاب کی تعلیم ہو تو تعلیم کے وقت کارگزاری لے، بتاؤ آج ہم نے دن میں کتنا قرآن کریم پڑھا؟ بیٹا تم نے سورہ یاسین پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ مغرب کی نماز کے بعد تبارک الذی اور الف لام میم سجدہ، اور عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ، یہ 4 صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا، صحابہ صحابیات کا معمول تھا، ہمارے بزرگوں کا معمول تھا۔ اے میرے بیٹو بتاؤ تم نے 4 صورتیں پڑھی؟ اگر بچے قرآن پڑھے ہوئے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، ان سے کارگزاری لیں، اگر نہیں پڑھی دوبارہ پڑھ لو، پھر ہمارے گھر میں تعلیم کا حلقہ لگے، فضائل اعمال کی تعلیم ہمارے گھروں میں ہو رہی ہو۔ اگر ہمارے بچوں کو دیندار بنانا ہو اور بچیوں کو دیندار بنانا ہو تو گھروں کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اس کتاب کے اندر شریعت کے 5 ارکان ہیں، اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، ایمان ہیں، نماز ہیں، روزہ ہیں، زکوٰۃ ہیں، حج ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں، نماز کے پڑھنے کے فضائل ہیں، زکوٰۃ دینے کے فضائل ہیں، زکوٰۃ نہ دینے پر اللہ کی طرف سے کیا عتابات ہیں وہ بھی موجود ہیں، غریبوں پر خرچ کرنے پر کیا ملے گا، اللہ والوں کی زندگیاں ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل ہیں، سبحان اللہ پڑھنے پر کیا ملے گا، الحمد پڑھنے پر کیا ملے گا، اللہ کے ذکر کے فضائل ہیں، قرآن کریم کے فضائل ہیں۔ یہ کتاب ہمارے گھر میں پڑھی جاوے، ہمارے گھر میں کتاب کی تعلیم ہو۔
اجتماعی تعلیم کے علاوہ ہماری مستورات بھی انفرادی فضائل اعمال کی تعلیم کا مطالعہ کرے۔ ان میں صحابہ کی زندگیاں، صحابیات کی زندگیاں، اللہ کے نبی کی بیویوں کے واقعات ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹوں کی زندگیاں ہیں۔ اگر یہ کتاب میں فضائل والا علم ہے، یہ کتاب اگر ہم پڑھتی رہے گی انشاءاللہ ہمارا دل بنے گا، دین پر چلنے کا شوق پیدا ہوگا، دین پر چلنے کے کیا نفع ہیں اور دین پر نہ چلنے پر کیا نقصانات ہیں، یہ کتاب کی تعلیم میں بیٹھنے سے سمجھ میں آئے گا۔ ہم بھی کتاب کی تعلیم کریں، ہمارے بچے تعلیم میں بیٹھے، ہمارا شوہر تعلیم میں بیٹھے، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹے تک ہمیں گھروں کی تعلیم کو لے جانا ہے، لیکن شروع میں 10 منٹ 15 منٹ ہمارے گھروں میں تعلیم کا حلقہ لگے اور تعلیم میں ساتھ دونوں کتابوں میں تھوڑا تھوڑا پڑھے اور پڑھنے کے بعد بچوں سے ارادہ کراوے، دیکھو بیٹا نماز کے پڑھنے پر اللہ کیا دے گا، اب بتاؤ ہماری نماز کی پابندی کون کرے گا، یوں کر کے بچوں کو ارادہ کراوے۔ ابھی 6 صفات کے مذاکرے ہمارے گھروں میں ہو، 6 صفات کے مذاکرے، ایمان ہے، نماز ہے، علم و ذکر ہے، اکرام مسلم ہے، اخلاص نیت ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے پر کیا ملے گا، یہ 6 صفات ہماری زندگی میں کیسے آوے، ان 6 صفات کو بولا جا رہا ہو، یہ 6 صفات ہماری زندگی میں آ رہے ہو، موٹے ایمان کی اہمیت، ایمان کی فضیلت اور ایمان کی ضرورت اور عملی مشق ہے۔ اس طرح نماز کے بارے میں، علم و ذکر کے بارے میں، اکرام کے بارے میں کہ بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں، اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی کو پڑوسی کے کیا حقوق ہیں اور رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، کہ اللہ پاک صلہ رحمی پر کیا دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جو انسان مرد یا عورت یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے، اللہ اس کے رزق میں برکت دے اور موت کے وقت اللہ اس کی زبان پر کلمے کو جاری کرے، بری موت سے اللہ پاک بچاوے، تو رشتہ داری کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے سگا والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے حقوق کو ادا کرے، اور جو خونی رشتے ہیں جیسے بھائی بہن کا رشتہ ہے، پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، مامو جان ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، ان تمام خونی رشتہ داروں کا حق ادا کرنا یہ اسلام کا شرعی حکم ہے۔ صلہ رحمی کرنا اور اپنے آپ کو قطع رحمی سے بچانا۔ جب ہمارے گھر میں 6 صفات بولے جائیں گے اور ہمارے گھر میں فضائل کی تعلیم پڑھی جائے گی، اکرام آئے گا، اکرام ایمان کی بنیاد پر ہمیں ہر ایک کا اکرام کرنا ہے، اور اکرام میں انصاف ہے، اکرام میں احسان ہے، اکرام میں ایثار ہے کہ ہم اپنی ضرورت کو قربان کر کے اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرے، اپنی بہن کی ضرورت کو پوری کرے، پڑوسی کی ضرورت کو پوری کرے۔ مدینہ منورہ کے انصار صحابہ اور صحابیات کا یہ جذبہ تھا کہ ان کے اندر اخلاق کی سب سے بڑی صفت ایثار تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے گھر پر ہدایہ بیچتی تھی، اللہ کے نبی کو کھلاتی تھی، اور مدینہ منورہ کے غریبوں پر، یتیموں پر اور آنے والے مسافروں پر، مہمانوں پر ان کا خرچ ہوتا تھا۔ گھر میں خود تنگی ہوتی تھی، گھر میں کھانے کا فاقہ ہوتا تھا، لیکن آنے والے مہمانوں کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی۔ یہ مدینہ منورہ کا پاکیزہ معاشرہ اللہ کے نبی کی تعلیم سے بنا تھا۔ اس سے میری بہنوں ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہمارے گھر میں ہو رہی ہو، 6 صفات کے مذاکرے ہو رہی ہو۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے جب گھروں میں تعلیم کے حلقے شروع ہوں گے تو تعلیم کی برکت سے کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا مزاج دین پر پڑے گا، ہمارے بچے دینی مزاج والے بنیں گے، عمل کا شوق پیدا ہوگا، اور 6 صفات کے مذاکروں کی برکت سے تو فرمایا ہمارا مزاج دعوت کا بنے گا، ہمارے بچے اللہ کے دین کے داعی بنیں گے، اور ہمارے بچے جب اسکول میں پڑھنے جائیں گے اپنے فرینڈ سرکل میں نماز کی دعوت دیں گے، روزی کی دعوت دیں گے، کہ 6 صفات کی برکت سے وہ 6 صفات ان کی زندگی میں آئیں گے، ان کی زندگی کا اثر خاندان پر پڑے گا، پڑوس میں پڑے گا، رشتہ داروں پر پڑے گا، وہ جہاں جہاں بھی جائیں گے نبی والے علم کی خوشبو کو لے کر جائیں گے اور ان کی خوشبو دنیا کے اندر مہکے گی۔ اس سے میری بہنوں آج ہمارے گھر میں فضائل کی جگہ پر گھر گھر میں موبائل آ گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کے عادی، بڑے موبائل کے عادی، رات کو دیکھو تو موبائل دیکھ رہے ہیں، صبح اٹھتے ہی موبائل کارٹون دیکھ رہے ہیں اور گیم کھیل لگے ہیں، سیریلیں دیکھی جا رہی ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کے پیغامات، اللہ کے نافرمانی کی باتیں ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں، قرآن کی تلاوت گھروں سے نکل گئی، اللہ کا ذکر گھروں سے نکل گیا، حقوق گھروں سے نکل گئے، بیوی شوہر کی سردار بن کے بیٹھی ہیں، شوہر گھر میں پریشان ہیں اور شوہر کی باتیں گھر میں نہیں مانی جاتی۔ جب اپنا شوہر بیٹوں کو کہتے بیٹا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، تو ماں یوں کہتی ہے تمہیں کیا ضرورت ہے، یہ ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بیٹے بڑے بڑے موبائل دیکھیں گے، اوروں کے گھروں پر جائیں گے تو کیا ہوگا۔ ماں یوں کر کے بیوی اپنے شوہر کو ڈانٹتی ہے اور بچوں کی غلط طرفداری کر کے بچوں کو بگاڑنے کا ذریعہ بنتی ہے۔
ارے میری بہنوں، یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، ان کے ماں باپ بچے کو یہودی بناتے ہیں، بچے کو نصارہ بناتے ہیں اور بچے کو عیسائی بناتے ہیں کہ گھر کا ماحول کے بچے کو بگاڑتا ہے۔ اگر ماں باپ دیندار ہیں ہمارا بچہ جنتی بچہ بنے گا، ہمارا لڑکا نیک بنے گا۔ ماں باپ کی زندگی کا اثر، ماں باپ کے تقوی کا اثر اور ماں باپ کی دینداری کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ اگر ماں 24 گھنٹے موبائل کی عادی ہے، گھنٹوں گھنٹوں سہیلیوں سے باتیں کر رہی ہے اور گھنٹوں گھنٹوں باتیں کر رہی ہے، سیریلیں دیکھ رہی ہے، گیم کھیل رہی ہے، سوتے سوتے موبائل کو دیکھ کر سو رہی ہے، میری بہنوں اس کا اثر تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بڑھے گا۔ ہمارے بچے ہمارے لڑکے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے پھول موبائل کے عادی بنیں گے کہ ماں دیکھتی ہے تو میں بھی دیکھوں گا، ماں دیکھتی ہے تو میں بھی دیکھوں گی، اور ہمارے گھروں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے واسطے ہمارے گھروں میں ذکر کا ماحول بنے، قرآن کی تلاوت کا ماحول بنے، نمازوں کا ماحول بنے، اور یہ تمام صفات اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے اللہ کے راستے کی محنت ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلے مستوراتوں کی جماعتوں میں، اپنے محرم کے ساتھ، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، ماں اپنے بیٹے کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے۔ جب آپ کے اللہ کے راستے میں 3 دن لگے گے انشاءاللہ تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ کی محبت کیا ہے۔ اللہ کے راستے میں چلنے کی بنیاد پر اپنی پچھلی زندگی پر افسوس ہوگا کہ میں نے اپنی جوانی کو بربادی میں گزاری، میں نے اپنا بڑھاپا بربادی میں گزارا، اللہ تو مجھے معاف فرما لے۔ کتنی مستورات اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اللہ کی ولیہ بن گئی، ان کے بیٹوں کو عالم دین بنایا، ان کے بیٹوں کو دیندار بنایا، ان کے بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا، ان کی اولاد دیندار ڈاکٹر بنی، دیندار انجینئر بنی، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنی۔ یہ اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی برکات ہوتے ہیں۔ جب ماں میں تقوی ہوگا، ماں کے تقوی کا اثر اولاد کی زندگی پر پڑے گا۔ ماں سب سچ بولتی ہیں، اولاد سچ بولتی ہیں، اس سے میری بہنوں آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اللہ کے راستے میں 3 دن میں جاؤ۔ خالی محلوں میں رہنا نہیں ہے، بلکہ محل میں رہ کر، ہم محل سے نکل کر اللہ کے راستے میں جاؤ تو پتہ چلے گا امت میں زندگی میں دین کتنا ہے، کن حالت میں لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اس لیے آپ خواتین کی جماعت اللہ کے راستے میں نکلے، اپنے محرم کے ساتھ 3 دن، 1 بار 2 بار، جب 3 بار لگ جاوے اللہ کے راستے میں 10 دن کی جماعت میں مستورات خواتین کی جماعت نکلے گی، عشرے کی جماعت میں جاؤ۔ گجرات کے کسی بھی علاقے میں ہماری جماعت جائے گی اور 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ ہمارے 10 دن لگ جاوے اللہ کے راستے میں چلے میں نکلو، ہمارا چلہ لگ جاوے، پھر ہم 2 مہینہ بیرون جاوے۔ ہمارے شہر کی کتنی جماعت بیرون جا کر آئی، ابھی قریب میں جاپان ہماری جماعت جا کر آئی، امریکہ میں مستورات کی جماعت جا کر آئی، افریقہ میں مستورات کی جماعت جا کر آئی، بڑا کام کر کے وہاں سے آئی ہے۔ یہاں کے مستورات ان لوگوں کی زندگیوں میں دین پھکا ہے، ان کی زندگیاں پلٹی ہیں، یہ آپ کی قربانی کا اثر اللہ پاک دنیا میں پہنچائے گا۔ ارے میری بہنوں، اسی طریقے پر آپ کی ذمہ داری ہے اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کی ترغیب کرنا اور ان کا تعاون کرنا۔ تمہارے جوان لڑکے اللہ کے راستے میں جاوے، تمہارے شوہر اللہ کے راستے میں نکلے، ماں اپنے بیٹوں کو روانہ کرے، بیوی اپنے شوہر کو روانہ کرے۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی دنیا کمانے کی نہیں ہے۔ ارے میرے بہنوں، دنیا بھی ٹوٹنے والی ہے، آسمان پھٹنے والا ہے، زمین پھٹنے والی ہے، اور قیامت قائم ہونے والی ہے، اور قیامت کے پہلے ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ 60-70 سال کی زندگی کے بعد قبر کی کوٹھڑی میں جانا ہے۔ یہ چمکتی دمکتی دنیا سے ہم دھوکہ نہ کھاوے۔ یہ بڑے بڑے محل کو دیکھ کر، گھر کے فرنیچروں کو دیکھ کر، اور گھر کے بڑے بڑے ہالوں کو دیکھ کر، اور گھر میں قسم قسم کے کپڑوں کو دیکھ کر ہم کبھی دھوکہ نہ کھاوے۔ یہ ہماری زندگی نہیں ہے، یہ ہماری آخری منزل نہیں ہے۔ آخری منزل تو قبر کی اندھیری ہے اور قبر کی تاریکی ہے، وہ ہر ایک کو جانا ہے، ہر ایک کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ ایک دن بچے ماں سے جدا ہوں گے، اور بچے ماں سے جدا ہو گے، اور بیوی شوہر سے جدا ہوگی، اور شوہر بیوی سے جدا ہوگا، اور ہمارے یہی بنگلوں سے ہمارے جنازے کو نکالا جائے گا۔ کچھ لوگ ہمیں کندھے پر اٹھا کر قبرستان کے حوالے کر دیں گے، اور شوہر اپنی بیوی کو بھول جائے گا چند دنوں کے بعد، اور اولاد اپنے ماں باپ کو بھول جائے گی۔ یہ دنیا کھیل کود کا تماشا ہے، یہ دنیا کا کھیل کود ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ ہم کتنے اپنے بوڑھے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں جو قبروں کے حوالے ہو گئے، کتنی ہماری سہیلیاں قبروں کے حوالے ہو گئی، اور کتنے ہمارے رشتہ دار کی عورتیں قبروں کے حوالے ہو گئی۔ ہم نے کتنوں کو یاد کیا ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ بس اللہ ہمیں یاد کر لے اور اللہ ہم سے راضی ہو جاوے۔ یہ موت کے آنے کے پہلے میرے نبی نے فرمایا
عقل مند مرد وہ ہیں، عقل مند عورت وہ ہیں، الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، اپنے نفس کی نگرانی کرے اور موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اس سے میرے بہنوں، ابھی ہمارا اجتماع سرخیز احمدآباد کا اجتماع 15، 16، 17 سانن کے قریب چیخلا گاؤں میں اجتماع ہے۔ آپ ارادہ کر کے جاؤ، ہمارے تمام گھر کے جوان مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنا ہے، اور ان کو کم سے کم اجتماع میں 3 دن اپنے بستر کے ساتھ ان کو بھیجنا ہے۔ اگر عورتیں بھیجے گی، وہ اجتماع کی فضا میں بیٹھیں گے، ہزاروں کا مجمع وہاں جمع ہوگا، بڑے بڑے اللہ والے قربانی کے ساتھ وہاں آتے ہیں، الگ الگ دن کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ اس وقت میری بہنوں، اگر کوئی بات دل پر لگ گئی، زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جاوے گی، اس کے پہلے جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی۔ چاچا بہنوں کی جماعتیں روانہ ہو رہی ہے اجتماع سے، چلے کی جماعتیں بن رہی ہیں۔ اسے ہم بھی ہمارے گھر میں ارادہ کریں کہ میرے 2 بیٹے ہیں، میرے 3 بیٹے ہیں، میرا 1 بیٹا ہے، میں کیا کروں کہ میرا بیٹا بھی اللہ کے راستے میں جاوے، میرا شوہر بھی اللہ کے راستے میں جاوے۔ احد کے موقع پر 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور مدینہ منورہ کی 70 جوان عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اور غزوہ مؤتہ کے موقع پر جب جعفر طیار شہید ہوئے، 32 سال کے نوجوان ہیں، 3 چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں، اون عبداللہ محمد۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جعفر طیار تو اللہ کے پیارے ہو گئے، ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بیٹے کھلیان میں کھیل رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر پہنچے تو جعفر طیار کی بیوی اسما بنت عمیس نوجوان آٹا گوندھ رہی تھی، ان کے 3 بیٹے کھیل رہے تھے کھلیان میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے پاس بیٹھ گئے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا، اور اللہ کے نبی نے اپنی گردن کو جھکا لیا۔ اسما بنت عمیس سے پوچھا، دیکھا کہ آپ حضور میرے گھر پر تشریف لائے گئے، میرے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے گئے، اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ پوچھا، یا رسول اللہ کیف فعل جعفر، جعفر کی واپسی کب ہے، اور جعفر کے بچے جعفر کو یاد کر رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا، یا اسما اسبری، یا اسما تو صبر کر، واحتسبی، اللہ سے اجر کی امید کر، اللہ نے تیرے شوہر کو دین کے لیے قربان کر دیا۔ ارے میری بہنوں، کتنی جوان جوان عورتوں نے اپنی جوانی دیواروں کے ساتھ گزار دی، اور چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے، لیکن اللہ نے کسی کے گھر کو برباد نہیں کیا، اللہ نے ہر ایک کے گھر کو آباد کیا۔ عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، زید بن حارثہ کی جوان چھوٹی سی بیٹی ابا کی موت پر رو رہی ہے، ان کو دیکھ کر حضور بھی رو رہے ہیں۔ اتنی بڑی قربانیاں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں لگی ہیں۔ ارے میری بہنوں، آپ اپنے بیٹوں کو بھیجو۔ حضرت خنسا کے 4 جوان بیٹے ہیں، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ حضرت خنسا نے اپنے 4 جوان بیٹوں کو فرمایا، اے میرے 4 بیٹوں، کل اللہ کے راستے میں آپ کو نکلنا ہے، اور چاروں کو چاروں شہید ہونا ہے۔ شہید ہونے کی دعا کر کے نکلو، شہید ہونے کی تمنا کر کے نکلو۔ ان کو پتا ہے میرے 4 بیٹے جوان شہید ہو جائیں گے، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، مجھے کوئی ماں کہنے والا نہیں ہوگا، میرے گھر میں سفید کپڑا پہننے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن ماں کی زندگی میں دینداری تھی، ماں اپنے بچوں کو فکر دلا رہی ہے، اے میرے بیٹو اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، واپس مت آنا۔ اے میرے بیٹو، میں نے کبھی تمہارے ابا کی جان میں خیانت نہیں کی، میں نے کبھی تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، میری آنکھ نے کبھی غلط نہیں دیکھا، میری زبان نے کبھی غلط نہیں بولا، میرے کان نے کبھی غلط نہیں سنا، میں نے زندگی پاک دامنی میں گزاری ہے، میری زندگی پر کبھی کوئی غلط دبا نہیں ہے۔ اے میرے بیٹو، میں نے تمہیں پاک دودھ پلایا، حلال روزی کھلائی، اس لیے مقصد کیا تھا کہ تم اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ۔ کل اللہ پوچھے گا خنسا کیا لے کر آئی ہو، تو میں اللہ کے سامنے کہوں گا، اللہ تعالیٰ میں شہیدوں کی ماں بن کے آئی ہوں۔ یہ مدینہ منورہ کی عورتوں کے جذبات تھے۔ اسے میری بہنوں، ہم بھی ارادہ کریں، ہمیں تو اپنے بیٹوں کو شہید ہونے نہیں بھیجنا، ہمیں اپنے بیٹوں کو چلے میں 4 مہینوں میں بھیجنا ہے۔ ہمارے جوان لڑکے اللہ کے راستے میں جائیں گے، بڑے بڑے کرکٹر، کرکٹ کے میدان میں کھیلنے والے، دنیا بھر کے لوگوں میں شہرت پسند لوگ تھے، اللہ کے راستے میں نکل کر ان کے چہروں پر داڑیاں آ گئی، وہ راتوں کو رونے والے بن گئے، اپنے بیٹوں کو عالم دین بنا رہے، اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔ بڑے بڑے سنگر اللہ کے راستے کی محنت کی برکت سے ان کی زندگیاں پلٹ گئی۔ اس سے میری بہنوں، آپ آئی ہو، صرف محل کو مت دیکھو، اللہ کا دین دیکھو، اللہ کے دین کی محنت کو دیکھو، پورے عالم میں اللہ کا دین زندہ کیسے ہو جائے، اس کے لیے آپ خود اپنی ترتیب بناوے اور اپنے شوہروں کو بھیجنے کا ارادہ کرے، اور میری بہنوں اعتکاف بھی کرے اور اللہ سے دعا بھی کرے کہ پروردگار عالم ہمارے آنے والے اجتماع کو قبول فرماوے، قربانی کو زندہ فرماوے، خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے، شر سے اللہ اجتماع کی حفاظت فرماوے۔ 15، 16، 17
چیخلا میں سرخیز کا اجتماع ہے، آپ خوب دعا کرے، اعتکاف کرے، صدقہ کرے، اللہ اجتماع کو قبول فرماوے، اور کم سے کم اپنے گھر کے جوان تمام کے تمام کو 3 دن 15 کی ظہر سے لے کر 17 کی ظہر کے پہلے دعا ہو جائے گی، صرف 2 دن وقت لگانا ہے، رات کو قیام کرنا ہے، اس لیے آپ ان پر محنت کر کے ان کو بھیجنے کی کوشش کریں۔ اور میری بہنوں، آج عشاء کی نماز کے بعد البروج کی آمینہ مسجد میں عشاء کے بعد سارے کے سارے مردوں کو جوڑا ہے، جتنی خواتین یہاں آئی ہوئی ہیں اور تمہاری جتنی بھی خواتین تمہارے سرکل میں ہیں، اب ان کو بات کرے کہ عشاء کی نماز البروج میں پڑھے، اور عشاء کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا، ان کے سامنے دین کی بات ہوگی، ایمان کی باتیں ہوگی، وہ اللہ کے دین کی باتوں کو سنیں گے تو زندگی گزارنے کا طریقہ آئے گا۔ اس سے ابھی گھر پر جا کر اپنے شوہر کو فون سے بات کر لے، جلدی گھر پر آنا، آپ کو عشاء کی نماز وہاں پڑھنی ہے، اور عشاء کے بعد وہاں بیان میں بیٹھنا ہے، کھانے کے ساتھ ان کا کھانا مسجد میں ہی ہوگا، کھانے کی دعوت بھی وہاں ہے۔ اپنے جوان لڑکوں کو بھی بھیجے، اپنے شوہر کو بھی بھیجے، ماں اپنے بیٹوں کو بھیجے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قبول فرماوے، اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، اللہ زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے زندگی کو شریعت کے مطابق اللہ پاک گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی دعا ہوگی انشاءاللہ، اور دعا کے بعد ہماری ذمہ دار مستورات پرچے میں نام لکھ کر پھر مسجد کے اندر بھیج دیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطاجہ سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا کریم آنے والی تمام خواتین کو قبول فرما، ان کی زندگی میں دین کو داخل فرما، ان کے گھر کے مردوں کو، ان کے بچوں کو نیک و دیندار بنا، ان کی روزی میں برکتیں مقدر فرما۔ اللہ زندگی عافیت والی بنا، خوشگوار زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والد مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ہمارے والدہ کی مغفرت فرما، ان کی عمر میں برکتی عطا فرما، گھر والوں کی، بچوں کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی، شاگردوں کی، ہم سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ احسان کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے۔ جن گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے ان گھر والوں کو بے حد قبول فرما، ان کے گھروں میں رزق کی فراوانی فرما، برکت عطا فرما، ان کے گھروں میں دینداری پیدا فرما، دین کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ پیدا فرما، بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ اللہ جتنی خواتین آئی ہیں ان تمام خواتین کے گھروں کو دین کے پھیلنے کا مرکز بنا دے، ان کے گھروں میں دین کے جھنڈے اللہ گاڑ دے۔ اللہ بچوں کو دیندار بنا دے۔ اللہ جو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، تکلیفوں مصیبتوں کو ختم فرما دے۔ یا اللہ ایمان ہمارے دل میں پیدا فرما دے، ایمانی جذبے پیدا فرما دے، منمانی سے ہماری حفاظت فرما، ہماری زندگی حکم والی بنا دے۔ اللہ ایمان کو محبوب بنا دے، ایمان کو ہمارے دلوں کی زینت بنا دے۔ یا اللہ تیرے دین کی محنت کے لیے، عالم کے لیے قبول فرما دے۔ یا اللہ دیر کے لیے، دور کے لیے قبول فرما دے۔ یا اللہ جو بہت سے مجمع بیمار ہے اللہ ان کو شفاء کاملہ دائمہ عطا فرما دے، جو پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بے مکانوں کو مکان دے دے، بے دکانوں کو دکان دے دے، حلال کی روزی عطا فرما کر ان تمام پیسوں کو لے کر تیرے دین کی نسبت پر عالم میں جانے والا بنا دے۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین کی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔